وہ چاروں اس وقت لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تھے۔ ان کی عمریں 18-19 سال کے لگ بھگ تھی اور اپنے حلیے سے وہ چاروں لڑکے اپر کلاس کے لگ رہے تھے، مگر وہاں پر نہ ان کی عمر کی کوئی نمایاں کر دینے والی چیز تھی اور نہ ان کی اپر کلاس سے تعلق رکھنے کی امتیازی خصوصیت، کیونکہ وہاں پر ان سے بھی کم عمر کے لڑکے آتے تھے اور اپر کلاس اس علاقے کے مستقل کسٹمرز میں شامل تھی۔ چاروں لڑکے ریڈ لائٹ کے ایریا کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے گزر رہے تھے۔ تینوں لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ صرف چوتھا قدرے تجسس اور دلچسپی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا پہلے جیسے وہ پہلی بار یہاں آیا ہے۔ ان تینوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہونے والی اس گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ واقعی وہاں پہلی بار آیا تھا۔ گلی کے دونوں طرف میں کھلے دروازوں میں بناؤ سنگار کیے، نیم عریاں کپڑے پہنے مابوس ہر عورت، ہر شکل کی عورت کھڑی تھی، سفید، سانولی، سیاہ، گندمی، بہت خوبصورت، درمیانی، معمولی شکل و صورت والی۔ گلی میں سے ہر شکل اور عمر کا مرد گزر رہا تھا۔ وہ لڑکا وہاں سے گزرتے ہوئے ہر چیز پر غور کر رہا تھا۔ تم یہاں کتنی بار آئے ہو؟ چلتے چلتے اس لڑکے نے اچانک اپنی دائیں طرف چلنے والے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا جواباً ہنسا، کتنی بار؟ یہ تو پتہ نہیں، اب تو گنتی بھی بھول چکا ہوں۔ اکثر آتا ہوں یہاں، اس لڑکے نے قدریہ فخریہ انداز میں کہا۔ ان عورتوں میں مجھے تو کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہو رہی، نتھنگ اسپیشل اباؤٹ دیم۔ اس لڑکے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اگر کہیں رات ہی گزارنی ہو تو کم از کم انوائرمنٹ، ماحول تو اچھا ہو۔ یہ تو بہت ہی گندی جگہ ہے۔ اس نے گلی میں موجود گھڑوں اور کوڑے کے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے کچھ ناگواری سے کہا۔ پھر گرل فرینڈ کے ہوتے ہوئے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اس بار اپنی بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اس جگہ کا ایک الگ چارم ہے، گرل فرینڈ اور یہاں کی عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ گرل فرینڈ اس طرح کے ڈانس تو نہیں دکھا سکتی جو ابھی کچھ دیر بعد تم دیکھو گے۔ تیسرا لڑکا ہنسا، اور پھر پاکستان کی جس بڑی ایکٹریس کا ڈانس دکھانے ہم تمہیں لے جا رہے ہیں وہ تو بس۔ دوسرے لڑکے کی بات کو پہلے لڑکے نے کاٹ دیا۔ اس کا ڈانس تو تم پہلے بھی مجھے دکھا چکے ہو۔ ارے وہ کچھ بھی نہیں تھا، بھائی کی شادی پر ایک مجرا کیا تھا، مگر یہاں پر تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ ایکٹریس تو ایک پوش علاقے میں رہتی ہے، پر یہاں کیوں آتی ہے؟ پہلے لڑکے نے کچھ غیر مطمئن انداز میں اس سے پوچھا۔ یہ تم آج خود اس سے پوچھ لینا، میں کبھی بھی اس سے اس طرح کی سوال نہیں کرتا۔ دوسرے لڑکے کی بات پر باقی دونوں لڑکے ہنسے، مگر تیسرا لڑکا اس طرح چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا سفر بالآخر اس گلی کے آخر میں ایک عمارت کے سامنے ختم ہو گیا۔ عمارت کے نیچے موجود دکان سے تینوں لڑکوں نے موتی کے بہت سے ہار خریدے اور اپنی کلائیوں میں لپیٹ لیے۔ ایک ہار دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کی کلائی میں بھی لپیٹ دیا جو وہاں آنے پر اعتراض کر رہا تھا۔ پھر ان لوگوں نے وہاں سے پان خریدے، تمباکو والا پان۔ دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کو بھی دیا جو شاید زندگی میں پہلی بار پان کھا رہا تھا۔ پان کھاتے ہوئے وہ چاروں اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگے اور اوپر پہنچ کر پہلے لڑکے نے ایک بار پھر تنقیدی نظروں سے چاروں کی طرف دیکھا، اور پھر اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک جھلک نمودار ہو گئی۔ وہ جگہ بہت صاف ستھری اور خاصی حد تک آراستہ تھی۔ گاؤ تکیے اور چاندنیاں بچھی ہوئی تھی اور باریک پردے لہرا رہے تھے۔ کچھ لوگ پہلے ہی وہاں موجود تھے، رقص ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک لڑکی لپکتی ہوئی ان کی نظریں ان کی طرف پڑی، اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مصنوعی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے دوسرے لڑکے کو مخاطب کیا۔ پہلے لڑکے نے غور سے اس عورت کو دیکھا۔ ڈھیر عمر کی وہ عورت اپنے چہرے پر بے تحاشا میک اپ تھوپے اور بالوں میں موتی اور گلاب کے گجر لٹکائے شفون کی ایک چنگھاڑتی سرخ ساڑی میں ملبوس تھی، جس کا بلاؤز اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا، مگر جسم کو چھپانے کے لیے وہ بلاؤز پہنا ہی نہیں گیا تھا۔ ان چاروں کو وہ ایک کونے میں لے گئی اور وہاں اس نے انہیں بٹھا دیا۔ پہلے لڑکے نے وہاں بیٹھتے ہی منہ میں موجود پان اس اگل دان میں تھوک دیا جو ان کے قریب موجود تھا، کیونکہ پان منہ میں ہوتے ہوئے وہ اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پان کا ذائقہ بھی اس کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ تینوں لڑکے وہاں بیٹھے مدھم آواز میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ پہلا لڑکا اس حال کے چاروں طرف موجود گول تکیوں سے ٹیک لگائے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، جن میں سے کچھ اپنے سامنے شراب کی بوتلیں اور نوٹوں کی گڈیاں رکھے بیٹھے تھے۔ ان میں سے اکثر سفید لٹھے کے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس تھے۔
اس نے عید کے اجتماع کے علاوہ آج پہلی بار کسی جگہ پر سفید لباس پہننے والی لڑکیوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھا تھا۔ خود وہ اپنے ساتھیوں کی طرح سیاہ جینز اور اسی رنگ کے آدھے بازوں والی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ان کی عمر کے کچھ اور لڑکے بھی وہاں انہی کی طرح جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور عورت اسی طرح کے چیختے چنگاڑتے رنگوں والے کپڑوں میں ملبوس وہاں آ کر ہال کے درمیان میں بیٹھ کر ایک غزل سنانے لگی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ سازندے بھی تھے۔ 2 غزلیں سنانے اور اوپر اچھال جانے والے پیسوں کو کچھ اٹھا کر وہ خاصی خوش اور مطمئن واپس چلے گئی۔ اور اس کے جانے کے فوراً بعد ہی فلم انڈسٹری کی وہ ایکٹریس ہال میں داخل ہو گئی اور ہال میں موجود ہر مرد کی نظر اس سے جیسے چپک کر رہ گئی تھی۔ اس نے ہال میں باری باری چاروں طرف گھوم کر ایک کو سر کے اشارے سے خوش آمدید کہا تھا۔ شازندوں کو اس بار کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کیسٹ پلیئر پر باری باری چند ہیجان انگیز گانے لگائے گئے تھے جن پر اس عورت نے اپنا رقص پیش کرنا شروع کیا تھا، اور کچھ دیر پہلے کی خاموشی یکدم ختم ہو گئی۔ چاروں طرف موجود مرد اس عورت کو داد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ شراب نوشی میں مصروف تھے۔ ان میں سے کچھ جو زیادہ جوش میں آ رہے تھے وہ اٹھ کر اس ایکٹریس کے ساتھ ڈانس میں مصروف ہو جاتے۔ حال میں واحد شخص جو اپنی جگہ پر کسی حرکت کیے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا وہ وہی لڑکا تھا، مگر اس کے باوجود یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس ایکٹریس کے رقص سے ہاسا محظوظ ہو رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب اس ایکٹریس نے اپنا رقص ختم کیا تو وہاں کے موجود آدھے سے زیادہ مرد اتنے غافل ہو چکے تھے کہ واپس گھر جانا ان کے لیے زیادہ مسئلہ اس لیے نہ تھا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ سب وہاں رات گزارنے آئے تھے۔ ان چاروں نے بھی رات وہاں ہی گزاری۔ اگلے دن وہاں سے واپسی پر گاڑی میں اس دوسرے لڑکے نے جمائہی لیتے ہوئے پہلے لڑکے سے پوچھا، تم اس وقت لاپرواہی سے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، کیسا رہا تجربہ؟ اچھا تھا، پہلے لڑکے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بس اچھا تھا اور کچھ نہیں؟ تم بھی بس؟ اس نے قدرے ناراضگی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ کبھی کبھار جانے کے لیے اچھی جگہ، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں، مگر سم تھنگ اسپیشل، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ میری گرل فرینڈ اس لڑکی سے بہتر ہے جس کے ساتھ میں نے رات گزاری ہے، اس لڑکے نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہاشم مبین کی پوری فیملی موجود تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ آپس میں خوش گپیوں میں بھی مصروف تھے۔ موضوع گفتگو اس وقت امامہ تھی جو اس ویکینڈ پر اسلام آباد میں موجود تھی۔ بابا، آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ امامہ دن بہ دن سنجیدہ سے سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے؟ وسیم نے قدرے چھیڑنے والے انداز میں امامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو میں پچھلے کئی ماہ سے نوٹ کر رہا ہوں، ہاشم مبین نے وسیم کی بات پر بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ نے چاولوں کا چمچہ منہ میں رکھتے ہوئے وسیم کو گھورا۔ کیوں امامہ، کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، یہ بڑی فضول باتیں کرتا ہے اور آپ بھی خام خواہ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ میں اب یہ اپنی اسٹڈی کی وجہ سے مصروف اور سنجیدہ ہوں۔ اب ہر کوئی وسیم کی طرح نکما تو نہیں ہے۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے وسیم کے کندھے پر کچھ ناراضگی سے ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ بابا، آپ ذرا اندازہ کریں، میڈیکل کے شروع کے سالوں میں اس کا یہ حال ہے تو جب یہ ڈاکٹر بن جائے گی تب اس کا کیا حال ہوگا؟ وسیم نے امامہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ سالوں گزر جایا کریں گے، مس امامہ ہاشم کو مسکرائے ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ان دونوں کے درمیان یہ نوک جھوک ہمیشہ ہی رہتی تھی۔ بہت کم مواقع ایسے ہوتے تھے جب وہ دونوں اکٹھے ہوں اور ان کے درمیان آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ مستقل بنیادوں پر ہونے والے ان جھگڑوں کے باوجود امامہ کی سب سے زیادہ دوستی بھی وسیم کے ساتھ ہی تھی۔ اس کی وجہ شاید ان کے اوپر تلے کی پیدائش تھی، اور آپ تصور کریں گے کہ اس بار امامہ نے اپنی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ اس نے اس کے کندھے پر پوری طرح طاقت سے مکہ مارا۔ وسیم پر کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ ہمارے گھر میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہاتھ میں شفا کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا مظاہرہ دیکھ کر رہے ہیں۔ اس سے آپ یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آج کل کے ڈاکٹرز وارڈ میں مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی شرح مواد کی ایک وجہ۔ بابا، اس کو منع کریں، امامہ نے بلا اختیار ڈالتے ہوئے ہاشم مبین سے کہا۔ ہاشم مبین نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وسیم کو جھڑکا۔ وہ بڑی سعادت مندی سے فوراً خاموش ہو گیا۔ اس نے پورے لفافے کو گرائنڈ میں خالی کر دیا اور پھر اسے بند کر چلا دیا۔ خان سامہ اسی طرف اندر آیا۔ چھوٹے صاحب، لائیں میں آپ کی مدد کر دوں۔
وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود کر لیتا ہوں، تم مجھے دودھ کا ایک گلاس دے دو، اس نے گرائنڈ آف کرتے ہوئے کہا۔ ہانسامہ ایک گلاس میں دودھ لے کر اس کے پاس چلا آیا۔ دودھ کے آدھے گلاس میں اس نے گرائنڈ میں موجود تمام پاؤڈر ڈال دیا اور ایک چمچ سے اچھی طرح ہلانے لگا، پھر ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ کھانے میں آج کیا پکا ہے تم نے؟ اس نے ہانسامہ سے پوچھا۔ ہانسامہ نے کچھ ڈشز گنوانی شروع کر دی۔ اس کے چہرے پر کچھ ناگواری ابھری۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سونے جا رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اس نے سختی سے کہا اور کچن سے نکل گیا۔ پیروں میں پہنی ہوئی باٹا کی چپل کو فرش پر تقریباً گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی شیف بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھی۔ شرٹ کے چند ایک سوا کے بٹن، سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو لاک کر دیا اور وہاں موجود جہاز سازی کے میوزک سسٹم کی طرف پڑھا اور کمرے میں بولٹن وین اے مین لوز اے وومن بلند آواز میں بجنے لگا۔ وہ ریموٹ لے کر اپنے بیڈ پر آ گیا اور اوندے منہ بے ترتیبی کے عالم میں لیٹ گیا۔ اس کا ریموٹ والا بایاں ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور مسلسل ہل رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں بھی میوزک کے ساتھ گردش کر رہے تھے۔ کمرے میں بیڈ اور اس کے اپنے خلیے کے علاوہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ کہیں پر کچھ بے ترتیبی نہیں تھا، کہیں پر گٹ کا ایک ذرا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میوزک سسٹم کے پاس موجود دیوار میں تمام آڈیو اور ویڈیو کیسٹ بڑے اچھے طریقے سے لگی ہوئی تھی۔ ایک دوسری دیوار میں موجود ٹیبل پر کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ کونے میں پڑی ہوئی کمپیوٹر ٹیبل سے عیاں ہوتا تھا کہ اسے استعمال کرنے والا بہت آرگنائزڈ ہے۔ کمرے کی مختلف دیواروں پر ہالی ووڈ کی ایکٹریس اور وہاں کے بینڈز کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ باتھ روم کے دروازے اور کمرے کی کھڑکیوں کے شیشوں کو پلے بوائے میوزک سے کاٹی گئی کچھ ماڈلز کی نیو تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں پہلی بار داخل ہونے والا دروازہ کھولتے ہی بہت بری طرح چونکتا، کیونکہ بالکل سامنے کھڑکیوں کے شیشوں پر موجود تصویریں چند لمحوں کے لیے دیکھنے والوں کو تصویریں نہیں بلکہ اصل لڑکیاں نظر آتی تھی۔ ان تصویروں کو وہاں لگاتے ہوئے ترتیب کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ میوزک سسٹم جس دیوار کے ساتھ موجود تھا، اسی دیوار کے ایک کونے میں دیوار پر ایک الیکٹرک گٹار لٹکایا گیا تھا اور اسی کونے میں ایک بورڈ پر سٹینڈ بھی رکھا ہوا تھا۔ دیوار پر گٹار کے کچھ فاصلے پر فلوٹ پیکولو بھی لٹکائے گئے تھے۔ اس کمرے کے مکین کو یقیناً میوزک سے گہری دلچسپی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار میں موجود کیبنٹ میں ٹی وی موجود تھا۔ اسی کیبنٹ کے مختلف خانوں میں مختلف ٹرافیز اور شیلڈز پڑی ہوئی تھی۔ کمرے کا چوتھا کونا بھی خالی نہیں تھا۔ وہاں دیوار پر مختلف ریکٹس لٹکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ٹینس کا تھا اور دو اسکواش کے۔ ان ریکٹس کو دیوار پر لٹکانے سے پہلے نیچے پوسٹر لگائے گئے تھے اور پھر ریکٹس اس طرح نہ لٹکائے گئے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ وہ ریکٹس ان کھلاڑیوں نے پکڑے ہوئے ہیں۔ ٹینس کے ریکٹ کے نیچے گبریلا سپارٹنی کا پوسٹر تھا، جبکہ اسکواش کے ایک ریکٹ کے نیچے جہانگیر خان کا پوسٹر تھا، جبکہ دوسرے ریکٹ کے نیچے روڈنی مارٹن کا۔ کمرے میں واحد جگہ جہاں بے ترتیبی تھی وہ ڈبل بیڈ تھا جس پر وہ لیٹا ہوا تھا۔ سلکی بیڈ شیٹ بری طرح سلور زدہ اور اس پر ادھر ادھر چند پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزین پڑے ہوئے تھے جن میں پلے بوائے نمایاں تھا۔ بیڈ پر ایک پیپر کٹر اور کاغذ کی کچھ چھوٹی چھوٹی قطریں بھی پڑی ہوئی تھی۔ یقیناً کچھ دیر پہلے وہ ان میگزین سے تصویریں کاٹ رہا تھا۔ چیونگ گم کے کچھ ریپرز بھی مورے پڑے ہوئے بیڈ پر ہی پڑے تھے۔ ڈان ہل ایک پیکٹ اور لائٹر اور اسٹرے بھی اس کے ساتھ بیڈ پر ہی پڑا ہوا تھا، جبکہ سیل کی سفید چادر پوری طرح گندی ہوئی تھی۔ کافی ایک خالی مگ میں بھی بیڈ پر ہی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ایک ٹائی اور رسٹ واچ بھی تھی۔ ان سب چیزوں کے کچھ فاصلے پر سرہانے ایک موبائل پڑا تھا جس پر یکدم کوئی کال آنے لگی تھی۔ بیڈ پر اوندے منہ لیٹا وہ نوجوان اب شاید نیند کے عالم میں تھا، کیونکہ موبائل کی پی پر اس نے سر ہلائے بغیر اپنا دایاں ہاتھ بیڈ پر ادھر ادھر پھیرتے ہوئے جیسے موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر موبائل اس کے ہاتھ کی رسائی سے بہت دور تھا۔ اس پر مسلسل کال آ رہی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ شاید اب وہ واقعی سو چکا ہے، کیونکہ اس کے تھڑکتے پیر رک چکے تھے۔ موبائل پر ابھی بھی کال آ رہی تھی۔ بیڈ سے باہر نکلے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ یکدم اس کی گرفت سے نیچے گر گیا۔ مائیکل بولٹن کی آواز میں ابھی بھی کمرے میں گونج رہی تھی، وین اے مین لوز اے وومن۔
پھر یکدم کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی اور پھر دستک کی آواز بڑھتی ہی گئی۔ موبائل کی کال ختم ہو چکی تھی۔ دروازے پر دستک دینے والے ہاتھ بڑھتے ہوئے وہ بیڈ پر اوندے منہ بے حس حرکت پڑا رہا۔ ڈونٹ ٹیل می امامہ، کیا تم واقعی انگیجڈ ہو؟ زینب کو جویریہ کے انکشاف پر جیسے کرنٹ لگا۔ امامہ نے ملامتی نظروں سے جویریہ کو دیکھا جو پہلے ہی معذرت خواہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں، مجھے دیکھ کر بتاؤ، کیا تم واقعی انگیجڈ ہو؟ زینب نے اس بار پھر اسے کچھ جھڑکتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر یہ اس قدر غیر معمولی اور حیرت انگیز واقعہ تو نہیں کہ تم اس طرح ریئیکٹ کرو، امامہ نے بڑی رسانیت سے کہا۔ وہ سب لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی طرف سے حت المقدور سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی۔ مگر تمہیں ہمیں بتانا تو چاہیے تھا، آہی راز میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بار رابعہ نے کہا۔ راز میں تو نہیں رکھا، بس یہ کوئی اتنا اہم واقعہ تو نہیں تھا کہ تمہیں بتاتی، اور پھر بھی تم لوگ تو میری دوست اب بنی ہو، جبکہ اس منگنی کو کئی سال گزر چکے ہیں، امامہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کئی سال سے کیا مراد ہے تمہارا؟ میرا مطلب کہ 2-3 سال۔ پھر بھی امامہ بتانا تو چاہیے تھا تمہیں۔ زینب کا اعتراض ابھی بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ امامہ نے مسکراتے ہوئے زینب کو دیکھا۔ اب کروں گی تو اور کسی کو بتاؤں نہ بتاؤں تمہیں ضرور بتاؤں گی، ویری فنی، زینب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اور کچھ نہیں تو تم ہمیں کوئی تصویر وغیرہ ہی لا کر دکھا دو موصوف کی، ہے کون، نام کیا کرتا ہے؟ رابعہ نے ہمیشہ کی طرح ایک ہی سانس میں سوال در سوال کر ڈالے۔ فرسٹ کزن ہے، اسجد نام ہے، امامہ نے رک کر کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ MBA کیا ہے اور اس نے اور بزنس کرتا ہے۔ شکل و صورت کیسی ہے؟ اس بار زینب نے پوچھا۔ امامہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، لمبا ہے، ڈارک ہے، ہینڈسم ہے؟ اس بار امامہ مسکراتے ہوئے کچھ کہے بغیر زینب کو دیکھتی رہی۔ امامہ نے اپنی پسند سے یہ منگنی کی ہے۔ اچھا خاصا گڈ لکنگ ہے، جویریہ نے اس بار امامہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے، آخر وہ امامہ کا فرسٹ کزن ہے۔ اب امامہ تمہارا اگلا کام یہ ہے کہ تم نے ہمیں اس کی تصویر لا کر دکھانی ہے، زینب نے کہا۔ نہیں، اس سے پہلے کا ضروری کام یہ ہے کہ تم ہمیں کچھ کھلانے پلانے لے کر چلو، رابعہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو میں یہاں سے جا رہی ہوں، مجھے ہاسٹل جانا ہے، امامہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ بھی اٹھ گئیں۔ ویسے جویریہ، تم نے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ ساتھ چلتے ہوئے زینب نے جویریہ سے پوچھا۔ بھائی، امامہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی، جویریہ معذرت خواہ انداز میں کہا۔ امامہ نے مڑ کر ایک بار پھر جویریہ کو گھورا اور اس کی نظروں میں تنبیہ تھی۔ امامہ کیوں نہیں چاہتی تھی؟ میری منگنی ہوئی ہوتی تو میں تو ہر جگہ شور مچاتی، وہ بھی اس صورت میں جب کہ یہ منگنی میری اپنی مرضی سے ہوئی ہو، زینب نے بلند آواز میں کہا۔ امامہ نے اس بار کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کا بیٹا آبادی کے اس 2.5% حصے میں شامل ہے جو 150 سے زیادہ کا IQ لیول رکھتے ہیں۔ اس IQ لیول کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غیر معمولی ہی صحیح مگر غیر متوقع نہیں ہے۔ اس غیر ملکی اسکول میں سرار کو جاتے ہوئے ابھی صرف 1 ہفتہ ہوا تھا، جبکہ اسکندر عثمان اور اس کی بیوی ان دونوں کو وہاں اسکول بلوایا گیا۔ اسکول کے سائیکالوجسٹ نے انہیں سالار اسکندر کے مختلف IQ ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا، جس میں اس کی پرفارمنس نے اس کے ٹیچرز اور سائیکالوجسٹ کو حیران کر دیا۔ اس اسکول میں وہ 150 IQ لیول کا پہلا واحد بچہ تھا جو چند ہی دنوں میں وہاں سب کی توجہ کا مرکز بنتا گیا۔ اسکندر عثمان اور ان کی بیوی سے ملاقات کے دوران سائیکالوجسٹ نے اس کے بچپن میں کچھ اور کھوج لگانے کا موقع ملا۔ وہ کافی دلچسپی سے سالار کے کیس کو اسٹڈی کر رہا تھا، اور دلچسپی کی یہ بات اور یہ نوعیت پروفیشن نہیں ذاتی تھی۔ اپنے کیریئر میں وہ پہلی بار IQ لیول کے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ سالار عثمان کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے۔ سالار اس وقت صرف 2 سال کا تھا اور غیر معمولی طور پر اس عمر میں عام بچہ زیادہ صاف لہجے میں بات نہیں کر پاتا، لیکن سالار زیادہ صاف لہجے میں بات کرتا تھا، اور باتوں کی نوعیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اور اس کی بیوی حیران ہو جاتی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے بھائی سے فون پر بات کر رہے تھے تو سالار ان کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس وقت ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے، فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد فوراً انہوں نے سالار کا فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھا۔
हेलो अंकल, मैं सलार हूँ, वो कह रहा था। उन्होंने चौंक कर इसे देखा। वो इत्मीनान से रिसीवर कान से लगाए किसी से बातों में मसरूफ था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिकंदर ने हैरत से इसे देखा। पहले इनके जहन में यही आया कि शायद वो झूठ मूठ पर फ़ोन पर बात कर रहा है। पापा मेरे पास बैठे टीवी देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं किया, मैंने खुद किया है। वो इसके अगले जुमले पर चौंके। सलार, किससे बातें कर रहे हो? सिकंदर ने पूछा। अंकल, शाहनवाज से। सलार ने सिकंदर को जवाब दिया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर इससे ले लिया। इनका ख्याल था कि इसने गलती से कोई नंबर मिला लिया होगा या फिर लास्ट नंबर को रीडायल कर दिया होगा। उन्होंने कान से रिसीवर लगाया तो दूसरी तरफ इनके भाई ही थे। ये सलार ने नंबर डायल किया है, उन्होंने माजरत करते हुए अपने भाई से कहा। सलार ने कैसे डायल किया? वो तो बहुत छोटा है। उनके भाई ने दूसरी तरफ कुछ हैरानी से पूछा। मेरा ख्याल है इसने आपका नंबर रीडायल कर दिया है, इत्तेफाक से हाथ लग गया होगा। हाथ मार रहा था सेट पर। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और रिसीवर नीचे रख दिया। सलार, जो खामोशी के साथ इनकी गुफ्तगू सुनने में मसरूफ़ था, रिसीवर के नीचे रखते ही इसने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। इस बार सिकंदर उस्मानी से देखने लगे। वो बिल्कुल किसी में चोर आदमी की तरह एक बार फिर शाहनवाज का नंबर डायल कर रहा था और बड़ी रवानी के साथ। वो एक लम्हा के लिए दम बखुद रह गए। 2 साल के बच्चे से इन्हें ये तवक्को नहीं थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर फ़ोन बंद कर दिया। सलार, तुम्हें शाहनवाज का नंबर मालूम है? उन्होंने हैरानी से इसे झटकते हुए संभलते हुए कहा। हाँ, बड़े इत्मीनान से जवाब दिया गया। क्या नंबर है? इसने बड़ी रवानी के साथ वो नंबर दोहराया और उसका चेहरा देखने लगे। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो गिनती के अदाद से वाकिफ़ होगा। और फिर वो नंबर। तुम्हें ये नंबर किसने सिखाया? मैंने खुद सीखा है। कैसे? अभी आपने मिलाया था, सलार ने उनको देखते हुए कहा। तुम्हें गिनती आती है? हाँ, कहाँ तक? 100 तक सुनाओ। वो मशीन की तरह शुरू हो गया। एक ही सांस में इसने 100 तक गिनती सुना दी। सिकंदर उस्मान के पेट में बल पड़ने लगे। अच्छा, मैं एक और नंबर डायल करता हूँ, मेरे बाद तुम इसे डायल करना, उन्होंने रिसीवर इससे लेते हुए कहा। अच्छा। सलार को ये सब कुछ एक दिलचस्प खेल की तरह लग रहा था। सिकंदर उस्मान ने एक नंबर मिलाया और फिर फ़ोन बंद कर दिया। सलार ने फ़ौरन रिसीवर इनसे पकड़ के इनकी रवानी के साथ वो नंबर दोबारा मिलाया। सिकंदर उस्मान का सर घूमने लगा। वो वाकई ही नंबर था जो उन्होंने मिलाया था। उन्होंने यके बाद दिगर कई नंबर मिलाए और फिर सलार से वही नंबर मिलाने के लिए कहा। वो कोई गलती किए बगैर वही नंबर मिलाता रहा। वो यकीनन फ़ोटोग्राफिक मेमोरी रखता था। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया। मैंने इसे गिनती नहीं सिखाई, मैंने तो बस कुछ दिन पहले इसे चंद किताबें ला कर दी थी और कल एक बार ऐसे ही इसके सामने 100 तक गिनती पड़ी थी। उन्होंने सिकंदर उस्मान के इस्तफसार पर कहा। सिकंदर उस्मान ने सलार को एक बार फिर गिनती सुनाने के लिए कहा। वो सुनाता गया। इसकी बीवी हक्का बक्का इसे देखती रही। दोनों मियाँ बीवी को यह अंदाज़ा हो गया था कि इनका बच्चा ज़हनी तबार से गैर मामूली सलाहियत रखता था और यही वजह थी कि इन दोनों ने अपने बाकी बच्चों की निस्बत इसे बहुत ही जल्द स्कूल में दाखिल करवा दिया था और स्कूल में भी वो अपनी इन गैर मामूली सलाखतों की वजह से बहुत जल्द ही दूसरों की नज़रों में आ गया था। इस बच्चे ने आपको एक ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। आमतौर बच्चों की निस्बत इसे ऐसे बच्चे ज़्यादा हसास और पचीदा फितरत के मालिक होते हैं। अगर आप इसकी अच्छी तरबियत करने में कामयाब होगे तो ये बच्चा आपके और आपके ख़ानदान के लिए एक सरमाया होगा, ना सिर्फ ख़ानदान के लिए बल्कि आपके मुल्क के लिए भी। सिकंदर उस्मान और उसकी बीवी इस गैर मुल्की साइकोलॉजिस्ट की बातें बड़े फ़ख्री अंदाज में सुनते रहे। अपने दूसरे बच्चों के मुकाबले में वो सलार को ज़्यादा अहमियत देने लगे। वो इनकी सबसे ज़्यादा चहेती औलाद में से था और इन्हें इसकी कामयाबियों पर फ़ख्र था। स्कूल में एक टर्म के बाद इसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया और दूसरी टर्म के बाद इसे अगली क्लास में। और इस वक्त पहली बार सिकंदर उस्मान को कुछ तशवीश होने लगी। वो नहीं चाहते थे कि सलार 8-10 साल की उम्र में ओ लेवल या ए लेवल कर लेता, मगर जिस रफ्तार से वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा था यही होना था। मैं चाहता हूँ आप मेरे बेटे को पूरे 1 साल के बाद ही अगली क्लास में प्रमोट करें। मैं नहीं चाहता कि वो इतनी जल्दी इतने नॉर्मल तरीके के साथ अपना एकेडमिक कैरियर ख़त्म कर ले। आप इसके सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ बढ़ा दें, मगर इसे नॉर्मल तरीके से ही प्रमोट करें। उनके असरार पर सलार को दोबारा 1 साल के अंदर डबल या ट्रिपल प्रमोशन नहीं दिया गया। इसके टैलेंट को स्पोर्ट और दूसरी चीज़ों के साथ चेंजलाइज किया जाने लगा। शतरंज, टेनिस, गोल्फ और म्यूज़िक, वो 4 शोबे थे जिनमें इसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि वो खुद को सिर्फ इन 4 चीज़ों तक ही महदूद रखता था।
وہ اسکول میں ہونے والے تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا، اور اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ گیم یا سپورٹ اسے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتی تھی۔ جویریہ پر فیصل اطمینان کے لیکچر کے نوٹس مجھے دینا۔ امامہ نے جویریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی۔ امامہ نوٹ بک کھول کر صفحے پلٹنے لگی۔ جویریہ ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے ایک خیال آیا۔ اس نے مڑ کر اپنے بستر پر لیٹی ہوئی امامہ کو دیکھا۔ تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟ اس نے امامہ کو مخاطب کیا۔ امامہ نے نوٹ بک سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو میں نوٹ کروں؟ کیا مطلب تمہیں پروفیسر اطمینان کا لیکچر سمجھ میں نہیں آتا؟ جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ اتنا تو اچھا پڑھاتے ہیں، میں نے کب کہا کہ وہ برا پڑھاتے ہیں؟ بس مجھے۔ اس نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی نوٹ بک کو دیکھنے لگی۔ جویریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغ ہوتی جا رہی ہو، ڈسٹرب ہو کسی وجہ سے؟ جویریہ نے اس نے اپنی سامنے رکھی ہوئی کتاب بند کرتے ہوئے دیکھا۔ ڈسٹرب؟ وہ بڑبڑائی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں کے گرد حلقے بھی پڑے ہیں۔ کل رات کو شاید 3:30 کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی تو تم اس وقت بھی جاگ رہی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف کتاب اپنے سامنے رکھے ہوئے بیٹھی تھی، مگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ جویریہ نے کہا۔ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے؟ پھر تم اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ جویریہ اس کی ٹال مٹول سے متاثر ہوئے بغیر بولی۔ نہیں، میں کیوں چپ رہوں گی؟ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تو پہلے ہی کی طرح بولتی ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں۔ جویریہ سنجیدگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں ہے، صرف اسٹڈی کی ٹینشن ہے مجھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ہم سے زیادہ ٹینشن تو نہیں ہو سکتی، جویریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے گہرا سانس لیا۔ تمہارے گھر میں تو خیریت ہے نا؟ ہاں، بالکل خیریت ہے۔ اسد کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا؟ اسد کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا؟ امامہ نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ پھر بھی اختلافات تو ہو سکتے ہیں، جویریہ کی بات اس نے درمیان میں ہی کاٹ دی۔ جب کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں تو تمہیں یقین کیوں نہیں ہو رہا؟ اتنے سالوں سے کوئی بھی بات تم سے چھپائی ہے؟ اور تم سے کون سی ایسی بات ہے جو میں نے شیئر نہ کی ہو؟ پھر بھی تم اس طرح مجھے مجرم سمجھ کر تفتیش کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب خفا ہو رہی تھی۔ جویریہ گڑبڑا گئی۔ یقین کیوں نہیں کرو گی تم؟ میں صرف اس لیے اصرار کر رہی ہوں کہ شاید تم مجھے اپنے لیے اپنا مسئلہ نہیں بتا رہی کہ میں پریشان نہ ہوں۔ اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ جویریہ کچھ ندام سی ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنی اسٹڈی ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی۔ اس نے ایک بار پھر وہ کتاب کھولی جسے وہ پہلے پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک کتاب پڑھتے رہنے کے بعد اس نے ایک جمائلی اور گردن موڑ کر لاشعوری طور پر امامہ کو دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اس کی نوٹ بک کھولے بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں نوٹ بک پر نہیں تھی۔ وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمائی بیٹھی تھی۔ اس نے گاڑی نہر کے پل سے کچھ فاصلے پر کھڑے کر دی اور پھر ڈکی سے ایک بوری اور رسی نکالی۔ بوری کو کھینچتے ہوئے اس پل کی طرف بڑھتا رہا۔ پاس سے گزرنے والے کچھ راہگیر نے اسے دیکھا مگر وہ رکے نہیں۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہر میں پھینک دی۔ چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے پانی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی تنگ جینز میں اس کا لمبا قد اور خوبصورت جسم بہت نمایاں تھا۔ اس وقت اس شخص کی آنکھ میں کوئی ایسا تاثر تھا جیسے پڑھنا دوسرے کے لیے کسی بھی شخص کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی 19-20 سال کی عمر ہوگی، مگر اس کے قد و قدامت اور حلیے نے اس کی عمر کو جیسے بڑھا دیا تھا۔ اس نے رسی پل کے نیچے نہر میں لٹکانی شروع کر دی۔ جب رسی کا سرا پانی میں غائب ہو گیا تو اس نے رسی کا دوسرا سرا بوری کے منہ پر لپیٹ کر سختی سے گرا لگا دی اور اس وقت تک لگاتا رہا جب تک کوئل ختم نہیں ہو گئی۔ پھر پانی میں پڑا سرا اوپر کھینچ کر اس نے اندازے سے 3 فٹ کے قریب رسی چھوڑ دی اور دونوں پیر ساتھ جوڑے ہوئے اس نے اپنے پیروں کے گرد کو رسی کو بہت مضبوطی کے ساتھ 2 بل دیے اور گرا لگا دی۔ اب اس وقت 3 فٹ کے ٹکڑے کے سرے پر بھی بڑی مہارت کے ساتھ اس نے 2 پھندے بنائے۔ پھر اچک کر پل کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اپنا دایاں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جاتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے پھندے میں سے دایاں ہاتھ گزارا اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے وہ پھندا کھینچ دیا۔ اس کے بعد اس نے کمر کے پیچھے دائیں ہاتھ کے ساتھ دوسرے پھندے میں سے بایاں ہاتھ
گزارا اور دائیں ہاتھ سے اسے کس دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کو پول کی منڈیر سے نیچے گرا دیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا سر پانی سے ٹکرایا اور کمر تک حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ پھر رسی ختم ہو گئی۔ اب وہ اس طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے اور کمر تک کا ڈھر پانی کے اندر تھا۔ بوری میں موجود وزن یقیناً اس کے وزن سے زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بوری اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی اور وہ اس طرح لٹکا رہا۔ اس نے اپنا سانس روکا ہوا تھا۔ پانی کے اندر اپنا سر جاتے ہی اس نے آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پانی گدلا تھا۔ اس میں موجود مٹی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے پھیپھڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے۔ اس نے یکدم سانس لینے کی کوشش کی اور پانی منہ اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا۔ وہ اب بری طرح پھڑپڑا رہا تھا مگر نہ وہ اپنے بازو کو استعمال کر خود کو سطح پر لا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو اٹھا سکتا تھا۔ اس کے جسم کی پھڑپڑاہٹ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ چند لوگوں نے اسے پل سے نیچے گرتے دیکھا اور چیختے ہوئے اس کی طرف بھاگے۔ رسی ابھی تک ہل رہی تھی۔ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ہے۔ پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑ گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اب بالکل بے جان نظر آ رہی تھی۔ پل پر کھڑے لوگ خوف زدہ کے عالم میں اس کی جان وجود کو دیکھ رہے تھے۔ پل پر موجود ہجوم بڑھ رہا تھا۔ نیچے پانی میں موجود وہ وجود ابھی بھی ساخت تھا۔ صرف پانی اسے حرکت دے رہا تھا، کسی پیٹرولیم کی طرح آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ امامہ جلدی سے تیار ہو جا، رابعہ نے اپنی الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے تیار ہو جاؤں؟ بھائی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ چلو، رابعہ نے اسی تیزی رفتاری کے ساتھ استری کا پلگ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا اور اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا؟ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ تمہیں بتا رہے ہیں، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ اور میں نے بتا دیا ہے میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے کہا۔ زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ، پورا گروپ جا رہا ہے، فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر، رابعہ نے پورا پروگرام بتاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک رخت کے لیے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ زینب بھی جا رہی ہے؟ ہاں، زینب کو بھی ہم راستے سے پک کریں گے۔ امامہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ، رابعہ نے قدرے ناراضی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے تم نے، آخر ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس آج میں کچھ تھکی ہوئی ہوں، اس لیے سونا چاہ رہی ہوں، امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اندر آ گئی اور وہ بھی اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی رہی مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، نہیں مجھے سونا ہے، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ وہ مجبوراً اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئی۔ رستے سے انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے پک کیا اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیگ کے اندر تو اس کا والٹ نہیں ہے، وہ اسے ہاسٹل میں ہی چھوڑ آئی ہے۔ واپس ہاسٹل چلتے ہیں، وہاں سے والٹ لے کر پھر بازار چلیں گے۔ جویریہ کے کہنے پر وہ لوگ دوبارہ ہاسٹل چلی آئی مگر وہاں آ کر انہیں حیرانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ امامہ کہاں ہے؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا۔ پتہ نہیں، کمرہ لاک کر اس طرح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے، جویریہ نے کہا۔ ہاسٹل میں وہ تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی، رابعہ نے خیال ظاہر کیا۔ وہ دونوں اگلے کئی منٹ ان واقف لڑکیوں کے کمروں میں جاتی رہی جن سے ان کی ہیلو ہائی تھی مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کہیں ہاسٹل سے باہر تو نہیں گئی؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا، آؤ وارڈن سے پوچھتے ہیں، جویریہ نے کہا۔ وہ دونوں وارڈن کے پاس چلے گئے۔ ہاں امامہ ابھی کچھ دیر پہلے باہر گئی ہے، وارڈن نے ان کی انکوائری پر بتایا۔ جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شام کو آئے گی، وارڈن نے انہیں مزید بتایا۔ وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ یہ گئی کہاں؟ ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اسے سونا ہے، وہ تھکی ہوئی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے اور اب اس طرح غائب ہو گئی ہے، رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ رات کو وہ قدرے لیٹ واپس آئیں اور جس وقت وہ واپس آئی امامہ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کیا۔ لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج، اس نے ان دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس شاپرز رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم کہاں گئی تھی؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ امامہ کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ میں اپنا والٹ لینے واپس آئی تھی تو تم یہاں نہیں تھی، کمرہ لاک تھا، جویریہ نے اسی انداز میں کہا۔
میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی. کیا مطلب؟ جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا. تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا. میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کو اس کو پک کرنا تھا، مگر اس کے چوکیدار نے بتایا کہ تم لوگ وہاں سے نکل گئے ہو. پھر میں وہاں سے واپس آ گئی. بس رستے میں کچھ کتابیں لینی تھی اور میں نے. امامہ نے کہا. دیکھا، تم سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، مگر اس وقت تم نے فوراً انکار کر دیا. بعد میں بیوقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑی. ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں. رابعہ نے کچھ اطمینان سے ایک شاپر کھولتے ہوئے کہا. امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی. وہ دونوں اب اپنے شاپرز کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھی. تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں. ماں باپ نے کیا رکھا ہے؟ یہ ماں باپ سے پوچھیں. خاموشی. لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں؟ لڑکے یا لڑکیاں؟ لڑکے بہت سارے نام لیتے ہیں. زیادہ تر کون سا نام لیتے ہیں؟ خاموشی. اور لڑکیاں؟ وہ بھی زیادہ تر نام لیتی ہیں. کس نام سے پکارتی ہیں؟ یہ میں نہیں بتا سکتا. اٹس ٹو پرسنل. گہری خاموشی، طویل سانس اور پھر خاموشی. میں آپ کو ایک مشورہ دوں کیا؟ آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے جو کہ نہ پہلے آپ جانتے ہیں اور نہ میں. آپ کے دائیں طرف ٹیبل پر جو سفید فائل پڑی ہے اس میں میرے سارے پرٹیکولرز موجود ہیں. پھر آپ وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ سائیکو انالسٹ نے اپنے پاس موجود ٹیبل کی روشنی میں سامنے کاؤچ پر دراز اس نوجوان کی دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا. اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکو انالسٹ کے ساتھ ہونے والی اس ساری گفتگو کو بیکار سمجھ رہا ہے. کمرے میں موجود ٹھنڈک، خاموشی اور نیم تاریکی نے اس کے اعصاب کو بالکل متاثر نہیں کیا تھا. وہ بات کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً کمرے کے چاروں طرف نظریں دورا رہا تھا. سائیکو انالسٹ کے لیے سامنے لیٹا ہوا نوجوان ایک عجیب کیس تھا. وہ فوٹوگرافک میموری کا مالک تھا. اس کا آئی کیو لیول 150 کی رینج میں تھا. وہ تھرو آؤٹ اسٹینڈنگ اکیڈمک ریکارڈ رکھتا تھا. وہ گولف میں پریزیڈنٹ گولڈ میڈل 3 بار جیت چکا تھا اور وہ تیسری بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے باوجود اس کے پاس آیا تھا. اس کے والدین ہی اسے اس کے پاس لے کر آئے تھے اور وہ بے حد پریشان تھے. وہ ملک کے چند بہت اچھے خاندان میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا. ایسا خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی. 4 بھائیوں اور ایک بہن میں وہ چوتھے نمبر پر تھا. وہ بھائیوں اور بہن ان سے بڑے تھے. اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ چہیتا تھا. اس کے باوجود پچھلے 3 سال میں اس نے 3 بار خودکشی کرنے کی کوشش کی. پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائک چلاتے ہوئے ون وے کی خلاف ورزی کی اور بائک سے ہاتھ اٹھا لیے. اس کے پیچھے آنے والے ٹریفک کانسٹیبل نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. خوش قسمتی سے گاڑی سے ٹکرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک دوسری گاڑی کی چھت پر گرا اور پھر زمین پر گرا. اس کی کچھ ریبز اور ایک بازو اور ایک ٹانگ میں فریکچر ہوئے. تب اس کے والدین کا کانسٹیبل کے اصرار کے باوجود اس نے ایک حادثہ ہی سمجھا، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے ون وے سے ہٹ گیا تھا. دوسری بار پورے 1 سال بعد اس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈوبنے کی کوشش کی. ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا. پول پر کھڑے لوگوں نے اسے رسی سمیت باہر کھینچا جس کے ساتھ باندھے اس نے خود کو نیچے گرایا تھا. اس بار اس بات کی گواہی دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی. اس نے خود اپنے آپ کو پانی میں گرایا تھا، مگر اس کے ماں باپ ایک بار پھر اس کی باتوں پر یقین کر لیا. سلار کا بیان یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے اس کی گاڑی کو پل سے پاس روکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا. جس طرح وہ بندھا ہوا تھا اسے یوں ہی لگ رہا تھا کہ واقعی ہی باندھ کر گرایا گیا ہے. پولیس اگلے کئی ہفتے اس کے بتائے ہوئے حلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی. سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈ اس کے ساتھ تعین کر دیا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا، مگر تیسری بار وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکا. خواب اور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کر اس نے کھا لیا تھا. گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ معدہ واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن تک وہ بیمار رہا. اس بار کسی کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی. اس نے خان سامہ کے سامنے ان گولیوں کے پاؤڈر کو دودھ میں ڈال کر پیا تھا. سکندر عثمان اور طیبہ سکندر شوق ڈر گئے تھے. پچھلے دنوں واقعات بھی انہیں اسی طرح پوری طرح یاد آنے لگے اور وہ پچھتانے لگے کہ انہوں نے پہلے اس کی بات پر اعتبار کیوں کیا. پورا اگر اس کی وجہ سے پریشان تھا. اس کے بارے میں اسکول، کالونی، خاندان، ہر جگہ خبریں پھیل رہی تھیں. وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر وہ یہ بتانے پر تیار نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا. بھائی، بہن، ماں یا باپ
اس نے کسی کے سوال کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ سکندر اے لیولز کے بعد اس کے بڑے دو بھائیوں کی طرح اسے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجوانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے اسے کہیں بھی نہ صرف بڑی آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا بلکہ اسکالرشپ بھی، لیکن اس کے سارے پلانز جیسے پھک کر اڑ گئے تھے، اور اب وہ اس سائیکو انالسٹ کے سامنے موجود تھا جس کے پاس سکندر عثمان نے اسے اپنے ایک دوست کے مشورے پر بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے سالار، بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، مرنا کیوں چاہتے ہو تم؟ سالار نے کندھے اچکائے۔ آپ سے کس نے کہا میں مرنا چاہتا ہوں؟ خودکشی کی 3 کوششیں کر چکے ہو تم۔ کوشش کرنے اور مرنے میں بڑا فرق ہے، تینوں دفعہ تم اتفاقاً بچے ہو، ورنہ تم نے خود کو مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دیکھیں، جس کو آپ خودکشی کی کوشش کہہ رہے ہیں، میں اسے خودکشی کی کوشش نہیں سمجھتا، میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور بڑے پرسکون انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور موت کی تکلیف تم کیوں محسوس کرنا چاہتے ہو؟ بس ایسے ہی، تجسس سمجھ لیں۔ سائیکو انالسٹ نے ایک بار گہرا سانس لے کر اس کو 150 آئی کیو لیول والے نوجوان کو دیکھا جو اب چھت کو گھور رہا تھا۔ تو ایک بار خودکشی کی کوشش سے تمہارا یہ تجسس ختم نہیں ہوا؟ اور تب میں بے ہوش ہو گیا، اس لیے ٹھیک سے کچھ محسوس نہیں کر سکا۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا اور تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اور اب تم چوتھی بار بھی کوشش کرو گے؟ یقیناً میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ درد کی انتہا پر جا کر کیسا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے جوائے کی انتہا ایکٹسی ہوتی ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کی اس انتہا کے بعد کیا ہے۔ اس طرح درد کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہوگی جس کے بعد آپ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے، جیسے ایکٹسی میں آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں نہیں سمجھ سکتا۔ فرض کریں آپ ایک بار میں اسٹرپٹیز دیکھ رہے ہیں، بہت تیز میوزک بج رہا ہے، آپ ڈرنک کر رہے ہیں، آپ نے کچھ ڈرنکس بھی لی ہوئی ہیں، آپ ناچ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوش خواص کھو دیتے ہیں۔ آپ سرور میں ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں، لیکن آپ یہ ضرور جانتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ میں جب باہر چھٹیاں گزارنے جاتا ہوں تو اپنے کزنز کے ساتھ ایسے بازار میں جاتا ہوں۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ اس طرح میں مدہوش نہیں ہوتا۔ I never get filled with joy۔ مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہو، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پر پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کیوں کر رہے ہو؟ اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا۔ سالار نے اس بار انتہائی بیزاری سے اسے کہا، پلیز پلیز اب میری ذہانت کے راگ مجھے مت سنانا شروع کر دے۔ مجھے پتا ہے میں کیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں میں اپنی تعریفیں سنتے سنتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکو انالسٹ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اپنے لیے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے تم؟ میں نے کیا ہے کیا؟ مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے، مکمل اطمینان کے ساتھ تھا۔ کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ نوٹ ایٹ آل۔ تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک گہرا سانس۔ کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کر دوں کہ میں مرنا نہیں چاہتا؟ میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ اکتایا۔ بات گھوم پھر کر پھر وہیں آ گئی۔ سائیکو انالسٹ کچھ دیر سوچتا رہا۔ کیا تم یہ سب کچھ کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو؟ سالار نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں، کوئی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے بے اختیار کہکا لگایا اور پھر ہنستا ہی گیا۔ مائی گاڈ، آپ کا مطلب ہے کہ کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خودکشی؟ وہ ایک بار پھر بات دوری چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ لڑکی کی محبت اور خودکشی؟ کیا مذاق ہے؟ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیکو انالسٹ نے اس طرح کے کئی سیشن اس کے ساتھ کیے اور ہر بات نتیجہ ڈھانک کے وہی 3 بات رہا۔ آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوانے کی بجائے یہیں رکھیں اور اس پر توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہو۔ اس نے کئی ماہ بعد سالار کے ماں باپ کو مشورہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھجوانے کی بجائے اسلام آباد کے ایک ادارے میں ایڈمیشن دلوا دیا گیا۔ سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ سالار نے ان کے اس فیصلے پر بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا،
بالکل اسی طرح جس طرح اس نے ان کے اس فیصلے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ اسے باہر بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوا دیں گے۔ سائیکو انالسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد اسکندر عثمان نے اسے گھر لے آیا اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر اسے تمام آسائشوں کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ پچھلے کئی سالوں سے اسے فراہم کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اس کی توقعات کے بارے میں بتایا جو وہ اس سے رکھتے تھے، اسے ان محبت بڑے جذبات سے آگاہ کیا جو اس کے لیے محسوس کرتے تھے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چیگم چباتا باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں اسکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر اسے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یا جو تم چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹ کارڈ۔ اگلے ہی لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے میں تمہیں اسپورٹ کارڈ باہر سے منگوا دیتا ہوں، مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے۔ اوکے۔ اسکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ طیبہ اسکندر نے اب ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کیے جیسے سکون کا سانس لیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو اسکندر عثمان نے سگھالتے ہوئے اسے کہا، طیبہ تمہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی، اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزارا کرو۔ طیبہ نے سر ہلا دیا۔ وسیم نے امامہ کو دور سے ہی لان میں بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں کانوں پر ہیڈ فون لگائے واک مین پر کچھ سن رہی تھی۔ وسیم دبے قدموں اس کی پشت کی جانب سے اس کے عقب میں گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے ایک دم امامہ کے کانوں سے ہیڈ فون کے تار کھینچ لیے۔ امامہ نے برق رفتاری سے واک مین کو سٹاپ کا بٹن دبا دیا۔ کیا سنا جا رہا تھا؟ یہاں اکیلے بیٹھے، وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہیڈ فون کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، مگر تب تک امامہ کیسٹ بند کر چکی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے ہیڈ فون کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا، بدتمیزی کی کوئی حد ہوتی ہے وسیم، بیہیو یور سیلف۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وسیم نے ہیڈ فون کے سروں کو نہیں چھوڑا۔ امامہ نے غصہ اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں سننا چاہتا ہوں تم کیا سن رہی تھی؟ اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ کیسٹ کو آن کرو۔ امامہ نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے ہیڈ فون کو واک مین سے الگ کر دیا۔ میں تمہارے سننے کے لیے واک مین لے کر یہاں نہیں بیٹھی، دفع ہو جاؤ یہ ہیڈ فون لے کر۔ وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واک مین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ گھبرائے گی کیوں؟ وسیم نے سوچا اور اس کا خیال کو ذہن سے جھٹلاتے ہوئے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہیڈ فون کو اس نے میز پر رکھ دیا۔ یہ لو اپنا غصہ ختم کرو، واپس کر رہا ہوں، تم سنو جو بھی سن رہی ہو۔ اس نے بڑے صلح انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں اب مجھے نہیں سننا کچھ بھی، تم ہیڈ فون رکھو اپنے پاس۔ امامہ نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ کیا سنا جا سکتا ہے؟ امامہ نے اسی کے انداز میں کہا، غزلیں سن رہی تھی۔ وسیم نے خیال ظاہر کیا، تمہیں پتہ ہے وسیم، تم میں بڑی سی بری عادتیں بوڑھی عورتوں والی ہیں، مثلاً بال کی کھال اتارنا اور دوسروں کی جاسوسی کرتے پھرنا اور شرمندہ بھی نہ ہونا۔ اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ تم نے آہستہ آہستہ کتنی خود غرض ہوتی جا رہی ہو؟ وسیم نے امامہ سے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر برا نہیں مانا۔ اچھا تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں خود غرض ہوں؟ اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا، حالانکہ تم جتنے بیوقوف ہو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ نتیجہ حاصل کر لوگے، مگر اگر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہوں گا۔ وسیم نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے۔ آج تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا نہیں ایسا ہی ہے۔ چلو اچھا ہے، چپ شا کا روزہ تو توڑ دیا تم نے جو اسلام آباد آنے پر تم رکھ لیتی تھی۔ امامہ نے غور سے وسیم کو دیکھا، کون سا چپ شا کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی ہو ہنسی بدل گئی ہو۔ مجھ پر اسٹڈی کا بہت بوجھ ہے۔ سب پر ہوتا ہے امامہ، مگر کوئی بھی اسٹڈی کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا۔ وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، چھوڑو اس فضول بحث کو، یہ بتاؤ تم آج کیا کر رہے ہو؟ ایش۔ وہ اسی طرح کرسی
جھلاتا رہا۔ یہ تو تم پورا سال ہی کرتے ہو، میں آج کل کی خاص مصروفیت کا پوچھ رہی ہوں۔ آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیت کیا ہوتی ہے، سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم، وسیم نے افسوس بھری نظروں سے کہا۔ میں نے اس امید سے یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آ جائے گی، مگر افسوس ایسا نہیں، امامہ نے اس تبصرے کے جواب میں کہا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، تم نہیں، اس لیے اب اپنی ملامتی تقریر ختم کر دو، وسیم نے اسے کچھ جٹاتے ہوئے کہا۔ یہ ساتھ والوں کے لڑکے کے تعلقات کا کیا خیال ہے؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ چوچو سے؟ بس کچھ عجیب سی ہی تعلقات ہیں، وسیم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بڑا عجیب سا بندہ ہے، موڈ اچھا ہے تو دوسرے کو 7ویں آسمان پر بٹھا دے گا، موڈ خراب ہے تو سیدھا گٹر میں پہنچا دے گا۔ تمہارے زیادہ تر دوست اسی طرح کے ہیں، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں ہے، ایسی بات تو کوئی نہیں ہے، کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چوچو جیسی تو نہیں ہیں۔ وہ تو باہر جانے والا تھا نا، امامہ کو اچانک یاد آیا۔ ہاں جانا تو تھا، مگر پتہ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے پیرنٹس نہیں بھجوا رہے۔ حلیہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس کا، مجھے بعض دفعہ یوں لگتا ہے پیوں کہ کسی قبیلے سے کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہوگا یا آئندہ ہو جائے گا۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ کل میں باہر آ رہی تھی تو دیکھا، وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہا تھا، کوئی لڑکی بھی تھی اس کے ساتھ۔ لڑکی؟ جینز وغیرہ پہنی ہوئی ہوگی اس نے، وسیم نے اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مشروم کٹ بالوں والی فیئر سی۔ عرصہ؟ وسیم چٹکی بجاتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی گرل فرینڈ ہے؟ پچھلی دفعہ تو تم کسی اور کا نام لے رہے تھے، امامہ نے اسے گھورا۔ پچھلی دفعہ کا؟ وسیم سوچ میں پڑ گیا۔ 7-8 ماہ پہلے شاید تم نے اس کی گرل فرینڈ کی بات کی ہوگی۔ ہاں تب شیبہ تھی، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اس بار تو گاڑی کے پچھلے شیشوں پر اس نے اپنے موبائل نمبر کا بھی پینٹ کروایا ہے۔ امامہ ایک موبائل نمبر دہراتے ہوئے ہنسی۔ تمہیں یاد ہے؟ وسیم بھی ہنسا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا موبائل نمبر کہیں بھی لکھا نہیں دیکھا تھا، اور وہ بھی ایک گاڑی کے شیشے پر اس نے اپنے نام کے ساتھ لکھوایا، تو یاد تو ہونا ہی تھا۔ امامہ پھر ہنسی۔ میں تو خود سوچ رہا ہوں کہ اپنی گاڑی کے شیشے پر موبائل نمبر لکھوانے کا، وسیم نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون سے موبائل کا؟ جو تم نے ابھی خریدا ہی نہیں، امامہ نے وسیم کا مذاق اڑایا۔ میں خرید رہا ہوں 1 ماہ میں، بابا کے جوتے کھانے کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم نے موبائل کے نمبر کو گاڑی کے شیشوں پر لکھوایا، سب سے پہلا فون انہی کا ہی آئے گا، بس اسی لیے ہر بار میں رک جاتا ہوں، وسیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے لیے اچھا ہے، بابا سے ہڈیاں توڑوانے سے بہتر ہے بندہ اپنے جذبات پر کچھ قابو رکھے، اور تمہارے لیے تو خطرات ویسے بھی زیادہ ہیں۔ سمیہ کو پتہ چلا اگر اس قسم کے موبائل کا فون کا، تو وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو کیا کرے گی وہ؟ میں کوئی اس سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ڈرتے نہیں، مگر 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، اس سے تم نے منگنی کرنے سے پہلے تمہیں تمام نفع نقصان پر غور کر لینا چاہیے تھا، جن کا سامنا تمہیں کسی ایسی ویسی حرکت کے بعد ہو سکتا ہے۔ امامہ نے ایک بار پھر اس کی منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے، بس میرے مقدر میں تھا یہ سب کچھ، وسیم نے ایک مصنوعی آنکھ بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ میرے کسی کام نہیں آ سکے گا، کم از کم جہاں تک گرل فرینڈ کی تلاش کا سوال ہے۔ تو وہ ایک بار پھر کرسی جھلانے لگا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر بات تمہاری سمجھ میں آ ہی گئی، امامہ نے ہاتھ بڑھا کر میز سے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ وسیم کو اسے ہیڈ فون اٹھاتے دیکھ کر پھر یاد آ گیا۔ ویسے ہی کچھ خاص نہیں تھا، امامہ نے اٹھاتے ہوئے اسے ٹالا۔ آپ لاہور جا رہے ہیں تو واپسی پر امامہ کے ہاسٹل چلے جائیں، یہ کچھ کپڑے ہیں اس کے درزی سے لے کر آئی ہوں، آپ اسے دے آئیں، سلمیٰ نے ہاشم سے کہا۔ بھائی میں بڑا مصروف ہوں گا لاہور میں، کہاں آتا جاتا پھروں گا اس کے ہاسٹل؟ ہاشم کو قدرے تامل ہوا۔ آپ ڈرائیور کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، خود نہیں جا سکتے تو اسے بھیج دیجیے گا اور وہ دے آئے گا یہ پیکٹ۔ سیزن ختم ہو رہا ہے، پھر یہ کپڑے اسی طرح پڑے رہیں گے، اس کا تو پتہ نہیں اب کب آئے گی، سلمیٰ نے لمبی چوڑی وضاحت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں، فرصت ملی تو خود ہی دے آؤں گا، ورنہ ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ ہاشم رضامند ہو گئے۔ لاہور میں انہوں نے خاصا مصروف دن گزارا۔ شام 5 بجے کے قریب انہیں کچھ فرصت ملی تو تبھی انہوں نے اس پیکٹ کا بھی خیال آ گیا۔ ڈرائیور کو پیکٹ لے جانے کا کہنے کی بجائے وہ خود امامہ کے ہاسٹل چلے گئے۔
اس کے ایڈمیشن کے بعد آج پہلی بار وہ وہاں آئے تھے۔ گیٹ کیپر کے ہاتھ انہوں نے امامہ کے لیے پیغام بھجوایا اور خود انتظار کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جلدی آ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، اب وہ کچھ بیزار ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر دوبارہ پیغام بھجواتے، انہیں گیٹ کیپر کے ساتھ ایک لڑکی نظر آتے ہوئے دکھائی دی۔ کچھ قریب آنے پر انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیا اور وہ جویریہ تھی، امامہ کی بچپن کی دوست۔ اس کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہی تھا۔ السلام علیکم انکل، جویریہ نے پاس آ کر کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک۔ میں امامہ کے کچھ کپڑے دینے آیا تھا، لاہور آ رہا تھا تو اس کی امی نے یہ پیکٹ دے دیا۔ اب یہاں مجھے بیٹھے گھنٹہ ہو گیا ہے مگر انہوں نے اسے نہیں بلایا۔ ہاشم کے لہجے میں شکوہ تھا۔ انکل، امامہ مارکیٹ گئی ہے کچھ دوستوں کے ساتھ، آپ یہ پیکٹ مجھے دے دیں، میں خود اسے دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، تم رکھ لو۔ ہاشم نے وہ پیکٹ جویریہ کی طرف بڑھا دیا۔ رسمی سلیک کے بعد وہ واپس مڑ گئے۔ جویریہ بھی پیکٹ پکڑ کر ہاسٹل کی طرف چلی گئی، مگر اب اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کوئی بھی اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی کو واضح طور پر بھانپ سکتا تھا۔ ہاسٹل کے اندر آتے ہی وارڈن نے اس کا سامنا ہو گیا، جو سامنے ہی کھڑی تھی۔ جویریہ کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ بات ہوئی تمہاری اس کے والد سے؟ وارڈن نے اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جی بات ہوئی ہے، پریشانی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں اپنے گھر میں ہی ہے۔ اس کے والد یہ پیکٹ لے کر آئے تھے، میرے گھر والوں نے میرے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں۔ انکل لاہور آ رہے تھے تو امامہ نے کہا کہ وہ لے جائیں۔ انکل نے غلطی سے یہاں آ کر میرا نام لینے کی بجائے امامہ کا نام لے لیا۔ جویریہ نے ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ روانی سے بولے۔ وارڈن نے سکون کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ مجھے تو وہ ویکینڈ پر اپنے گھر جانے کا کہہ کر گئی ہے، تو پھر وہاں کیوں نہیں ہے؟ وارڈن نے مڑتے ہوئے کہا۔ جویریہ پیکٹ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ رابعہ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ اسلام آباد میں ہی ہے نا وہ؟ نہیں، جویریہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مائی گاڈ! رابعہ نے بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا اور پھر کہا، کہاں گئی وہ؟ مجھے کیا پتا، مجھے تو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ گھر جا رہی ہے، مگر وہ گھر نہیں گئی۔ آخر وہ گئی تو کہاں گئی؟ امامہ ایسی تو نہیں ہے۔ جویریہ نے پیکٹ بستر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وارڈن سے کیا کہا تم نے؟ رابعہ نے تشویش بڑے انداز میں پوچھا۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولا، اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ہاسٹل میں تو ابھی ہنگامہ شروع ہو جاتا، وہ تو پولیس کو بلوا لیتی، جویریہ نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا۔ اور انکل کو ان کو کیا بتایا ہے؟ رابعہ نے پوچھا۔ ان سے بھی جھوٹ بولا ہے، یہی کہ وہ مارکیٹ گئی ہے، مگر اب ہوگا کیا؟ رابعہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو بری طرح پکڑی جاؤں گی۔ بس یہی سمجھیں کہ مجھے اس کے پروگرام کا پتہ تھا، اس لیے میں نے وارڈن اور اس کے گھر والوں سے سب کچھ چھپایا۔ جویریہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کہیں امامہ کو کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا، ورنہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے اس طرح کی۔ رابعہ کو اچانک ایک خدشے نے ستایا۔ مگر اب ہم کیا کریں؟ ہم تو کسی سے اس سارے معاملے کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، جویریہ نے ناخن کترتے ہوئے کہا۔ زینب سے بات کریں، رابعہ نے کہا۔ فار گاڈ سیک، رابعہ، کبھی تو عقل سے کام لیا کرو۔ اس سے بات کیا کریں گے؟ جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آج رات تک یا کل تک آ جائے۔ اگر آ گئی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور اگر نہ آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب کچھ بتا دیں گے۔ رابعہ نے سنجیدگی سے سارے معاملے پر غور کرتے ہوئے طے کیا۔ جویریہ نے اسے دیکھا مگر اس کے مشورے پر کچھ کہا نہیں۔ پریشانی اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ رات بھر سو نہیں سکی۔ وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں تھی۔ اگر وہ نہ آئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ان کے سامنے بار بار بھیانک شکل بدل کر آ رہا تھا۔ انہیں اپنا کیریئر ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے گھر والے ایسے معاملے پر کیا رد عمل ظاہر کریں گے۔ وہ انہیں بری طرح ملامت کرتے، انہیں امامہ کے والد کو سب کچھ صاف نہ بتانے پر تنقید کا نشانہ بناتے، اور پھر وارڈن سے سارے معاملے کو چھپانے پر بھی اور بھی ناراض ہوتے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت سامنے آنے پر خود ہاشم مبین اور ان کی فیملی کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اس سارے معاملے میں ان دونوں کے رول کو کس طرح دیکھیں گے، ہاسٹل میں لڑکیاں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کریں گی، اور پھر اگر یہ سارا معاملہ پولیس کیس بن گیا تو پولیس
इनकी इस पर्दापोशी को क्या समझेगी, वो अंदाज़ा कर सकती थी, इसीलिए बार बार इनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मगर सवाल ये पैदा होता था कि वो गई कहाँ और क्यों। वो दोनों इसके पिछले रवैये का तज्जिया करने की कोशिश कर रही थी। किस तरह पिछले 1 साल से वो बिल्कुल बदल गई है। इसने इनके साथ घूमना फिरना बंद कर दिया है। वो उलझी उलझी रहने लगी थी। पढ़ाई में भी इसका ध्यान भी कम हो गया था और इसकी कामगोई। और वो जो एक बार हमारे साथ शॉपिंग के लिए जाने पर मना करके और बाद में गायब हो गई थी, तब भी वो यकीनन वहीं गई होगी जहां अब गई है। और हमने किस तरह बेवकूफ़ों की तरह इसकी बात पर एतबार कर लिया। राबिया को पिछली बातें याद आ रही थी, मगर इमामा ऐसी नहीं थी। मैं तो इसे बचपन से जानती हूँ, वह ऐसी बिल्कुल नहीं थी। जवेरिया को अब भी इस पर कोई शक नहीं हो रहा था। ऐसा होने में कोई देर थोड़ी लगती है, बस इंसान का किरदार कमज़ोर होना चाहिए। राबिया बदगुमानी की इंतहा पर पहुंची हुई थी। राबिया इसकी मर्जी से इसकी मंगनी हुई थी। वो असजिद और असजिद उसे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। जुवेरिया ने इसका दफा करने की कोशिश की। फिर तुम बताओ कि वो कहाँ है। मैंने तो मक्खी बनाकर इसे किसी दीवार के साथ नहीं चिपकाया। इसके बाबा इसे मिलने आए हैं और वो अपने घर से आए हैं। वो जाहिर है अगर घर होती तो वो यहाँ इसका पैकेट देने ना आते। राबिया ने बेचारगी से कहा, ऐसा भी तो हो सकता है इसे कोई हादसा पेश आ गया हो सकता है वो इसीलिए घर ना पहुंच सकी हो। वो हर बार यहाँ से फ़ोन ले कर इस्लामाबाद अपने घर वालों को अपने आने की इतला देती थी ताकि इसका भाई इसे कोस्टर के स्टैंड से पिक कर ले। अगर इस बार भी इसने इतला दी होती तो फिर इसके वहाँ ना पहुँचने पर लोगों को इत्मीनान और वहाँ ना बैठते। वो यहाँ हॉस्टल में फ़ोन करती और इनके वालिद के अंदाज से तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे इनका इस वीकेंड पर इस्लामाबाद का कोई प्रोग्राम नहीं था। राबिया ने इसके क्यास को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए कहा, हाँ वो कभी भी एक माह में दोबारा इस्लामाबाद नहीं जाती थी, मगर इस बार तो दूसरे ही हफ्ते इस्लामाबाद जा रही है। इसने वार्डन से खास तौर पर यह कहकर इजाज़त ली थी कि कोई ना कोई बात ज़रूर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर गलत है। जुवेरिया को फिर खदशात सताने लगे। इसके साथ साथ हम भी बुरी तरह डूबेंगे। हमसे बहुत गलती हुई जो हमने सब कुछ इस तरह कवर अप किया। हमें साफ साफ बात करनी चाहिए थी इसके वालिद से कि वो यहाँ कुछ ये नहीं है और फिर जो चाहे करते। ये इनका मसला होता। कम से कम हम तो इस तरह ना फंसते जिस तरह अब फंस गए हैं। राबिया मुसलसल बड़बड़ाती रही। खैर अब क्या हो सकता है, सुबह तक इंतज़ार करते हैं। अगर वो कल भी नहीं आई तो फिर वार्डन को सब कुछ बता देंगे। जुवेरिया ने कमरे के चक्कर लगाते हुए कहा। वो रात इन दोनों ने इसी तरह गुजारी जागते हुए। अगले दिन दोनों कॉलेज में नहीं गई। इसी हालत में कॉलेज जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। इमामा वीकेंड पर हफ्ते को वापसी 9 बजे के करीब आ जाती है, मगर इस दिन वो नहीं आई। इनके असाब जो अब जवाब दे गए थे। 2:30 बजे के करीब वो फक रंग और कांपते हुए हाथों के साथ अपने कमरे से वार्डन के कमरे में जाने के लिए निकल आए। इनके जहन में वो जुमले गर्दिश कर रहे थे जो इन्हें वार्डन से कहने थे। वो वार्डन के कमरे से अभी कुछ दूर ही थी जब उन्होंने इमामा को बड़े इत्मीनान के साथ अंदर आते देखा। इसका बैग इसके कंधे पर था और फोल्डर हाथों में। वो यकीनन सीधी कॉलेज से आ रही थी। जुवेरिया और राबिया को यूं लगा जैसे इनके पैरों के नीचे से निकलती हुई ज़मीन यकदम थम गई है। इनकी रुकी हुई सांसें एक बार फिर चलने लगी। कल के अखबारात में मुतवक्का वो हेडलाइन जो भूत बनकर इनके गिर्द नाच रही थी यकदम गायब हो गई और इनकी जगह इस गुस्से और इश्तियाल ने ले ली जो इन्हें मामा की शक्ल में देख कर आया था। वो इन्हें देख चुकी थी और अब इनकी तरफ बढ़ रही थी। इनके चेहरे पर बड़ी खुशगवारी सी मुस्कुराहट थी। तुम दोनों आज कॉलेज क्यों नहीं आई? सलाम दुआ के बाद इसने इनसे पूछा। तुम्हारी मुसीबतों से छुटकारा मिले तो हम कहीं आने जाने का सोचेंगे ना? राबिया ने बड़े गुस्से के लहजे में इससे कहा। इमामा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या हुआ है राबिया, इस तरह गुस्सा क्यों कर रही हो? इमामा ने कदरे तशवीश से पूछा।